الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 10واں پارہ وَاعْلَمُوا آج کی تلاوت میں 10واں پارہ وَاعْلَمُوا مکمل ہوا، جس میں سورہ انفال کی 30 پر 8 آیتیں اور سورہ توبہ کی 90 پر 3 آیتیں، مکمل 120 پر 8 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ انفال، اس کے بعد والی سورت سورہ توبہ، یہ 2 سورتیں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس میں 313 مسلمان تھے، کافر 1000 کے قریب تھے۔ 313 مسلمان 1000 پر بھاری پڑے، 70 کافروں کو قتل کیا، 70 کو قیدی بنا کے لائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر جنگ بدر کے حالات کا ذکر کیا۔ تو پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، کافروں کا جو مال مسلمانوں کو ملا میدان جنگ میں، جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اسے کیا کیا جائے۔ اسلام سے پہلے مال غنیمت ایک میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی، مگر اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے مال کو جمع کیا جائے گا اور مال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، مال غنیمت چاہے زیادہ ہو کم ہو، اس کے 5 حصے کریں گے۔ ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا، باقی 4 حصے میدان جنگ میں جتنے شریک ہوئے ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو پہلا حصہ اللہ اس کے رسول کا، اللہ کا نام برکت کے لیے لیا گیا۔ ایک ہی حصہ، یعنی اللہ اس کے رسول کا حصہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، بلکہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کرتے وقت ہر ایک کا آپ نے خیال کیا۔ اگر کوئی پیدل لڑا اسے 1 حصہ دیتے، اگر کوئی سواری کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے 2 حصے دیتے، ایک سواری کا، ایک اس کے جانور کا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں، مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ اللہ اس کے رسول کا، باقی 4 حصے لوگوں کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، مدینہ اب کیا ہے، مسلمانوں کا ایک آبادی کا علاقہ بن گیا۔ ان کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی لوگوں کے سامنے، دشمن کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ موقع آتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا، لڑائی جھگڑا کرنے میں ہم ہوشیاری نہیں دکھانا، پہل نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کرو گے
اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی مدینہ کیا ہے، اب مسلمانوں کا ایک علاقہ بن گیا، فوجی طاقت بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اب تمہارا کام کیا ہے، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، چاہے جانور کے ذریعے ہو، ہتھیار کے ذریعے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ طاقت کے بڑھانے میں جتنا مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا۔ تو اس کے بعد مدینے کے اندر بڑے بڑے چراغاہ بنائے گئے جانور چرنے کے لیے۔ اس میں کیا ہے، جہاد کے جانور ہوتے ہیں، لڑائی کے لیے گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقت پر تیار کرنا چاہیے، اس کے اندر غفلت نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور چوتھی آخری بات یہ بتائی گئی میدان بدر میں جو 70 کافر خیری بن کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے کچھ لے کے ان کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ان کے رشتہ دار مدینے میں ہیں، ان لوگوں کو حکم دیا جائے تلوار لے کے ان کی گردن اڑا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کافر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر عمل کیا۔ آپ نے کہا جس کے پاس جو ہے دے کر آزادی اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی سناتے ہوئے آیتیں نازل کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جو کہا بالکل صحیح کہا، ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے برابر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کو یہ مناسب نہیں خیریوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے ان سے ان کا مال وصول کریں، بلکہ ان خیریوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی فیصلے پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیریوں کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا، ستونوں سے باندھ دیا گیا، رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زور سے باندھ دیا گیا وہ کرا رہے تھے۔ رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں سوئے۔ آپ نے کہا ان کی رسیوں کو ہلکا کر دو۔ جب رسیاں ہلکے کی گئی ان کو اطمینان ہوا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا۔ اسلام قیدیوں کے ساتھ انصاف کا سلوک دیتا ہے، نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جتنے قیدی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس جو ہے دے کر آزاد ہو جاؤ۔ آپ کے چچا عباس بھی تھے، ان کے بیٹے حضرت فضل بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو فدیہ دینا پڑے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عاص بھی تھے، ان سے بھی فدیہ لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر جنگ بدر کے بعد جو حالات مسلمانوں کے سامنے آئے مختصر طور پر بتایا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ توبہ ہے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بے شمار تعویلیں بتائی گئیں۔ سب سے بہترین تعویل یہی ہے، قرآن تب سے لے کر آج تک ہیں، جب قرآن اترا اس کے اندر زبر زیر نقطے نہیں تھے۔ ہم اردو لکھتے ہیں، زبر زیر نہیں لکھتے ہیں۔ جو آدمی اردو جاننا چاہتا ہے اس کے لیے زبر زیر لکھا جاتا ہے۔ تب سے لے کر قرآن ترقی کرتے کرتے ہمارے سامنے ہے۔ جب سے قرآن لکھا گیا آج تک کوئی اس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ اور دوسری بات یہ ہے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے بغیر بسم اللہ کے آپ کے پاس تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سوال نہیں کیا کیوں بسم اللہ نہیں پڑھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ توبہ کو پڑھا، صحابہ اور سے سنے، صحابہ بھی سن کے بولے، پوچھے نہیں کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جمع کیا گیا، وہاں بھی صحابہ کی محفل تھی، کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا اس کے اندر بسم اللہ کیوں نہیں، تمام کو معلوم تھا کہ قرآن ایسا ہی اترا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر اس سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے جانب سے نازل کردہ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک اکثر آیت یہی آتی ہیں، خاطر المشرکین، مشرکوں کو قتل کر دو۔ اسی آیت کو مدعا بنا کر غیر قوم کہتے ہیں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کافروں کو قتل کر دو۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ صورت کب اتری؟ 9 ہجری میں اتری، جبکہ مکہ فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ ابتدائی آیتوں میں یہ کہتے ہیں اب کسی مشرک سے، کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ چین سے رہنا چاہتا ہے اسے رہنے کا موقع دو، اگر وہ لڑتا ہے تب تم ان سے مقابلہ کرو، ان سے جہاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ آیت 9 سن ہجری میں مکے والوں کے لیے اتارا۔ غیر قوم کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے مشرکوں کو پکڑ کے قتل کرو، یہ غلط بات ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کے مکہ بھیجا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مکے میں اعلان کرا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے کا حکم دیا ہے، لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ لوگوں کے سامنے کیا اعلان کرنا ہے؟ آج کے بعد کوئی کافر مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا، مکے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ہی تلاوت کر کے سناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ تک پہنچانا، آپ امیر ہیں، آپ پڑھ کے سنائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے آج سے کوئی کافر مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ دوسرا اللہ کا حکم ہے آج سے جس مشرک سے مسلمانوں کا اگریمنٹ ہے 4 مہینے تک ہے، 4 مہینے کے بعد یا تو اسلام قبول کریں یا ٹیکس دے کر جزیہ دے کر مسلمانوں کے علاقے میں رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کعبۃ اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ اس سے پہلے کافر تھے، مشرک تھے، وہی کعبے کے متولی ذمہ دار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مکہ فتح ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے ذمہ دار کافر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب کعبۃ اللہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا میدان جنگ میں اپنی قوت پر، اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جنگ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا، مسلمانوں کی تعداد 10,000 کی تھی۔ طائف کے قریب حنین کا علاقہ ہے، تو صحابہ چل رہے تھے، ان کے دل میں شیطانی وسوسہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جنگ بدر میں ہم 313 تھے، 1,000 پر ہم جیت گئے، اب 10,000 کا لشکر ہے، ہارنے کا سوال ہی نہیں۔ تو حنین کے مقام پر پہنچے، پہلے دشمن پہاڑ کے اوپر چھپے ہوئے تھے، پہاڑ پر سے تیر انداز کرنے لگے، صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکار کے کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میدان جنگ چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ پھر صحابہ جمع ہوتے ہیں، پھر کامیابی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کبھی بھی میدان جنگ پر اپنی قوت پر اور اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں، بلکہ اللہ پر رہنا، اس کے بعد
اپنی قوت پر اپنی طاقت پر رہنا چاہیے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، 8 قسم کے لوگوں کو دینا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلے نمبر پر فقیر، دوسرے نمبر پر مسکین، تیسرے نمبر پر بیت المال کا جو مال وصول کرتے ہیں تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جا سکتا ہے، اور چوتھے نمبر پر جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پر غلام کو آزاد کرنا۔ پرانے دور میں غلام لونڈی کا سلسلہ تھا، اگر کوئی غلام لونڈی کہتا ہے میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کی رقم اسے دے کر آزاد کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر بتایا گیا جو آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں سے قرض لیا ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر بتایا گیا اللہ کے راستے میں میدان جنگ ہے، مجاہدوں کے لیے آج کل مدارس ہیں، تو اپنی زکوٰۃ کی رقم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر بتایا گیا مسافر، جو مسافر اپنے گاؤں میں مالدار ہو سکتا ہے، سفر میں اس کا مال لٹ گیا، مجبور فقیر ہو کے آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم اسے دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں دنیا کے اندر، قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو جہنم میں تپا کر اس کی تختیاں بنائیں گے، اس کے پیشانی پر، اس کے گال پر، اس کے پیٹھ پر داغیں گے۔ مال خود یہ کہے گا دنیا میں تیرا مال تھا، تیرا خزانہ تھا۔ اور حدیث میں بتایا گیا ایک اژدھا ہوگا، اس کے یعنی آنکھوں کے نیچے 2 کالے نشان ہوں گے، وہ اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور یہ کہے گا دنیا میں تیرا مال تھا، خزانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں قیامت کے دن ان کا مال کیا ہے، ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو آدمی جانور کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے میدان میں لٹایا جائے گا۔ اگر اس کے اونٹ تھے، اونٹ کی زکوٰۃ نہیں نکالا، اونٹ اس کے اوپر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھے گی، جتنے اس کے اونٹ تھے ایک ایک اونٹ پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی طریقے سے سارے جانور راؤنڈ یعنی گول پھرتے ہوئے اسے کچلتے ہوئے جائیں گے، تب تک ہوگا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ تو اس کے بعد اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے غار ثور کا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے غار ثور کے اندر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دشمن غار کے اوپر آ گئے ہیں، اگر دشمن اپنے پیروں کو دیکھ لیتے ہیں ہمیں آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم کو کوئی غم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے سارے مکے والے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ کہا میرے پاس یہ تمام لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ مال فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، ہم ہجرت کر کے جاتے ہیں، رات کو تم آرام سے یہاں میرے بستر پر آرام کرو اور ہم مدینہ جانے کے بعد تمام کے مال حوالے کر کے تم مدینہ آ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کا مال ان کے حوالے کر دیا۔ آپ کو ڈرنے کی کیا بات؟ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت ڈرو، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے حق کے کسی کے مال کو ہم نے نہیں ہڑپا، ہم نے ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ ان کی شان میں یہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں آپ کے ساتھی نے غار میں آپ سے کیا کہا؟ آپ کے ساتھی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں آیت نازل کیا اور یہ بتایا کہ تمہارے ساتھی گھبرا کر تم سے کیا کہہ رہے تھے اسے یاد کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔
اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کا واقعہ بیان کیا۔ تبوک کیا ہے؟ ایک علاقے کا نام۔ جنگ تبوک گرمی کے موسم میں واقع ہوئی۔ اس جنگ کو تنگی کا غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ 11ویں پارے میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تبوک کے موقع پر جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کا بھی ذکر کیا، جن لوگوں نے ساتھ نہیں کیا تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کا کس قدر مخالفت کی، جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ خاص کر منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اس سورہ کے اندر بتایا گیا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا میرا باپ مر گیا، آپ اپنا قمیص دیجئے، اس کے اندر میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دیا، کفن تیار ہو گیا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا آئیے نماز جنازہ پڑھائیے۔ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیتے ہیں، آپ اس کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے ہم کو ایسا کیا ویسا کیا، آپ کی بیویوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کو ستایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ کہتے اس کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ للعالمین تھے، لوگوں پر مہربان تھے۔ یہ آدمی چلا گیا تو دنیا سے کیا ہوا، کم سے کم میں اس کے لیے مغفرت کروں، آپ کے دل میں جذبہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اس کے قبر پر بھی نہیں کھڑنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم 70 مرتبہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اتنی وعید بتائی گئی۔ جو منافق ظاہر میں ایک ہوتا ہے باطن میں ایک ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس آ کر اسلام کا اقرار کرتا ہے، کافروں کے پاس جا کر کافر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ تیار کر رکھا۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس جنگ میں آنے کی حیثیت نہیں تھی، سواری نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں ہمارے لیے سواری کا انتظام کیجئے، ہم جنگ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے پاس انتظام کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، وہ صحابہ روتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رونے کا بھی ذکر کیا۔ ایسے صحابہ تھے جہاد کرنے کا جذبہ ہے مگر ان کے پاس کیا ہے، سہولتیں نہیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انتظام نہیں کر سکتا، انتظام کرنے کی ہمارے پاس کوئی ذریعہ سہولت نہیں ہے۔ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پوچھ کر میدان جنگ میں نہ جانے کا بہانہ بنا کر مدینے میں رہ گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک قابل مذمت لوگ ہیں، برے لوگ ہیں۔ تو غرض 10ویں پارے کے اندر یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔